السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن قبل میں بائک پر حافظ آباد جا رہا تھا۔ راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی تو بٹھا لیا۔ وہ بھائی کلائنٹ فلٹر سنڈروم کے ساتھ تھا، یعنی XXY۔ اس سنڈروم کے ساتھ افراد کے چہرے پر داڑھی مونچھوں کی صورت میں کوئی بال نہیں ہوتے، سینے پر بھی بال نہیں ہوتے اور ٹانگوں پر بھی لڑکیوں کی طرح کم ہی بال ہوتے ہیں۔ چھاتیاں بھی زنانہ ساخت کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ باپ بننے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ خواجہ سرا کا پیشہ اپنا کر ناچ گانا وغیرہ کی فیلڈ اپنا لیتے ہیں اور کچھ مردانہ شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اسپیشل بچوں کے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر ہوں۔ بولے مجھے بھی وہاں مالی یا چوکیدار لگوا دیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بولے میں ایک کانٹریکٹر کے پاس ٹریکٹر چلاتا ہوں اور ابھی ہم لوگ گجرانوالہ موٹر وے روڈ بنا رہے ہیں۔ اتنی بات ہی ہوئی تھی تو ہم حافظ آباد بائی پاس پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بوتل پلائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بہت اصرار کیا، پھر چائے پینے پر اتفاق ہو گیا اور ہم ایک ٹی اسٹال پر بیٹھے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ بولے 10 سال ہو گئے گاؤں چھوڑ دیا، ماں مری تو گھر سے نکل آیا تھا، بوڑھا باپ ہے، بھائیوں کے پاس رہتا ہے۔ میں نے پوچھا گاؤں کیوں چھوڑا؟ تو بولا میرا نام نذیر احمد ہے، بچپن میں مجھے جیرا دیندار کہا جاتا تھا۔ 9ویں 10ویں جماعت تک جب میری عمر کے باقی لڑکوں کی داڑھی مونچھیں نکل آئیں اور میرے چہرے پر ایک بال نہ نکلا تو مجھے جیرا خسرا کہا جانے لگا۔ لڑکے اور بڑی عمر کے لوگ مجھے بیڈ ٹچ کرنے لگے اور مجھے اپنے ساتھ سیکس کرنے کی آفر کرنے لگے۔ ایسا کہنے والے میرے اپنے چاچو یا تایا زاد بھائی بھی تھے جن کے ساتھ میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ گھر میں بھی یہ سوچا جانے لگا کہ اب خواجہ سرا کمیونٹی جوائن کر لوں گا، زنانہ کپڑے پہنوں گا اور ناچ گا کر سیکس ورکر بن کر اپنی زندگی گزاروں گا۔ مسجد کے مولوی صاحب مجھے بہت محبت کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کرتے ہیں، اللہ سے کبھی بھی اپنا تعلق کمزور نہ ہونے دینا اور جو تمہارا دل کہتا ہے اپنی وہ پہچان قائم رکھنا۔ تو میں نے مرد بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ اماں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی بیوہ یا طلاق شدہ لڑکی مل جائے جس کے پاس 1-2 بچے ہوں اور میں ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر پال لوں گا۔ مجھے بھی اماں کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ مولوی صاحب بھی خوش ہوئے کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے، مگر جہاں بھی بات کی لوگوں نے کہا کہ ہم خسرے کے ساتھ اپنی بیٹی نہیں بیاہ سکتے، وہ تو مرد ہی نہیں ہے۔ لڑکی والے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ناچ گانا اور بھیک مانگنا وغیرہ شروع کر دے جو خواجہ سرا کمیونٹی میں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ خیر کہیں سے بھی رشتہ نہ ملا۔ مجھے کچھ اوباش لڑکوں نے پھوپھی کہنا شروع کر دیا۔ میری عمر کے باقی لڑکوں کو چاچا یا چاچو اور مجھے پھوپھی۔ میرا نام جیرے دیندار سے جیرا پھوپھی ہو گیا۔ میں اس نام سے بالکل غصہ نہیں کرتا تھا، مگر چھوٹے بچے، اوباش لڑکے اور بڑی عمر کے آدمی بھی مجھے چھیڑنے یا چڑھانے کو پھوپھی پھوپھی کہہ کر بھاگ جاتے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے ایسا مت کہو، وہ لوگ میرا تماشا بنانا چاہتے تھے۔ یہ دنیا تماش بینوں کی ہے، یہاں ہر طرف کھیل تماشے جاری ہیں۔ مذاق اڑانے کو کسی کی ذات مل جائے تو یہ چیز یہاں سب سے پسندیدہ ہے۔ یہاں لوگوں کے دکھ، درد اور تکلیف کا بھی تماشا لگا کر خوشی حاصل کی جاتی ہے۔ مگر میں نے اپنے گاؤں والوں کو یہ موقع نہیں دیا اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ 10 سال میں 3 بار ہی گاؤں گیا ہوں اور اب بھی ہر بار مجھے چند لوگوں نے پھوپھی کہہ کر تنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیرے نے بتایا کہ جب مظلوم اپنا فیصلہ اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی آہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسے جو 3 لوگ سب سے زیادہ تنگ کرتے تھے وہ تینوں ہی تماشا بن چکے ہیں۔ ایک کی بیوی 2 بچے چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، ایک نشے پر لگ گیا اور زمیندار ہوتے ہوئے کوڑے کے ڈھیروں سے خالی بوتلیں اور گتے تلاش کر کے بھیک مانگتا ہے اور تیسرا موت کی آرزو میں چارپائی پر پڑا ہے۔ یہ 3 کردار جیرے کو گاؤں میں نکالنے میں پیش تھے۔ لڑکوں اور بچوں کو بھی یہی تینوں جیرے کے پیچھے لگاتے تھے کہ اسے پھوپھی کہہ کر غصہ دلاؤ۔ جیرا کہتا ہے میں نے ان کے حق میں بد دعا کی تھی، میرا تماشا لگانے والوں اللہ تمہارا تماشا لگائے، اور دیکھو کہ کسی کا تماشا لگا کے خوش ہونا کیسا ہے۔ جیرے نے گاؤں میں ایک بار چکن شاپ بنائی
تو رات اس کی دکان کے باہر کوئی لکھ گیا پھوپھی چکن شاپ، اور یہ عبارت لکھنے والا وہی تھا جس سے اب فالج ہو گیا ہے۔ ان ہاتھوں سے وہ اپنا منہ بھی صاف نہیں کر سکتا۔ جیرے کو میں نے کہا کہ بھائی، درجہ چہارم میں مالی یا چپڑاسی وغیرہ بھرتی ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے جو کام کر رہے ہو وہی کرتے رہو۔ تم اچھے ڈرائیور ہو، کچھ پیسے جمع کرو، پاسپورٹ بنواؤ اور دبئی چلے جاؤ۔ وہاں بڑا ٹرالا یا کوئی لوڈر وغیرہ چلایا کرو، اپنی اچھی زندگی وہاں گزارو، اور کبھی بھی واپس لوٹ کر یہاں مت آنا۔ یہاں بسنے والے تم جیسے لاکھوں اسپیشل افراد کو انہی غیر انسانی رویوں کا سامنا ہے۔ تمہاری ہمت کو سلام ہے جو تم آج تک ٹوٹے نہیں ہو، بھکاری نہیں بنے، عزت نفس قائم ہے اور محنت کر کے کما رہے ہو۔ تم ہمارا فخر ہو۔ مزید اگر آپ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔